اس کے علاوہ جو آپ نے پریکاشنری میئرز کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جب آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کسی بھی جائیداد کا کرتے ہیں، چاہے وہ سوسائٹی میں ہے یا سوسائٹی سے باہر ہے، چاہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں PT1 کے تحت ہے، اور آپ اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو ایک تو جو ایگریمنٹ ٹو سیل کر رہے ہیں اس میں آپ کوئی ٹائم فریم دیں 3 مہینے کا، یا اگر آپ دونوں پارٹیز جو مشتری ہے یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا جسے بایا کہتے ہیں، اگر یہ دونوں راضی ہیں 6 مہینے کا ٹائم لے سکتے ہیں، سال کا ٹائم ہو جاتا ہے، 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ٹائم آپ کوئی فکس کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس اقرار نامے میں آپ یہ لکھوائیں کہ جناب مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس جائیداد پر ایک بورڈ لگائے کہ یہ جائیداد جو ہے فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک قابل فروخت نہیں ہے، اور رابطہ جو ہے اس پہ اپنا نمبر لکھیں تاکہ پورے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جائیداد باقاعدہ فروخت ہونے جا رہی ہے، اور اس کا یہ ٹائم فریم ہے۔ اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ مالک جائیداد جو ہے وہ پھر اس پراپرٹی کو کسی اور کو فروخت نہیں کر سکے گا، ورنہ عام طور پر یہ ایک فراڈ ہوتا ہے، عام طور پر یہ فراڈ ہوتا ہے کہ جائیداد جو ہے اس کا ایگریمنٹ ٹو سیل میرے ساتھ بھی کر لیا، آپ کے ساتھ بھی کر لیا، وہ آپ سے بھی لاکھ روپیہ بٹور لیا، مجھ سے بھی لاکھ روپیہ بٹور لیا، نہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل کیا، نہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل ہو گیا ہے مالک کا، اور پراپرٹی جو ہے وہ مالک صاحب جو ہیں وہ کسی تیسرے کے نام پہ رجسٹری کر کے بے نامہ رجسٹر کروا کر سب رجسٹرار آفس سے اور پیسے وہاں سے بھی لے کر کے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی پریکاشنری میئرز ہم نے کیے ہوں گے، اپنے اقرار نامے میں باقاعدہ ہم نے یہ لکھا ہوگا، اور وہ جو جائیداد خرید رہے ہیں ہم وہاں پہ ہم ایک بورڈ لگا دیں گے کہ جناب یہ جائیداد فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک قابل فروخت نہیں ہے، اور اپنا رابطہ نمبر دے دیں گے، تو لوگ ڈیفینیٹلی آپ سے رابطہ کریں گے جو ادروائز کوئی خریدنے والے ہوں گے اس جائیداد کو، یا کم از کم اس جائیداد کے متعلق یہ آ جائے گا کہ جو بھی کوئی اور خریدنے والا ہوگا وہ کم از کم ہوشیار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اگر کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے آپ نے، تو اس کا آپ باقاعدہ مشتری ہوشیار باش کا آپ اخبار میں اشتہار بھی دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ جائیداد اس کا ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے، تو اس جائیداد کو کوئی اور نہ خریدے، تو یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل کر رہے ہیں اور وہ کسی ڈیلر اس میں کوئی انوالو ہے، تو آپ ڈیلر کی بھی کوئی رسپانسبلٹی بنائیں، کوئی اس کی لائبلٹی بنائیں، کوئی اس کے اوپر ذمہ داری چھوڑیں کہ اگر اس ڈیل میں کسی قسم کی کمی ہوئی تو ڈیلر اس کا ذمہ دار ہوگا، ڈیلر اس کا ہرجانہ دے گا۔ ڈیلر کے خلاف بھی کیس جو ہے وہ کوئی سول یا فوجداری وہ کیا جا سکے گا، یہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں لازمی اپنے اقرار نامے میں، کیونکہ اس نے کمیشن لینی ہوتی ہے دونوں سائڈوں سے، تو وہ ذمہ داری کوئی نہ لے اور کمیشن لے کے سائڈ پہ ہو جائے، اور جو خریدار ہے بیچارہ جس نے لاکھوں روپیہ ایڈوانس کے طور پہ دے دینا ہے، وہ بعد میں ہاتھ ملتا رہے گا میرے نال کی ہو گیا۔ تو آپ اس طرح کے پریکاشنری میئرز یعنی کہ احتیاطی تدابیر بیفور انٹرنگ انٹو این ایگریمنٹ ٹو سیل، یعنی اقرار نامہ معاہدہ بیع کرنے سے دوران یا اس سے پہلے آپ اس طرح کی احتیاطی تدابیر ضرور کریں، پراپرٹی کی پراپر تصدیق کروائیں، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں، اور خاص طور پہ ایسی پراپرٹی جس کے ایک سے زیادہ مالک ہیں اس کو نہ خریدیں، چاہے وہ کوئی زرعی اراضی ہے چاہے وہ شہری اراضی ہے، جب تک کہ اس کی پارٹیشن نہ ہو گئی ہو، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مشتری ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ جائیداد خرید لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک تو مالک ہے ہی نہیں ہے جس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ ٹو سیل کیا، یہ تو اکیلا مالک ہی نہیں ہے، اور بھی اس کی بہنیں بھی بھائی بھی مالک ہیں، اور وہ کیس کر دیتے ہیں پارٹیشن کا، اور وہ جس نے پیسے دیے ہوتے ہیں لاکھوں روپیہ مشتری نے خریدار نے، وہ بیچارہ درمیان میں لٹک رہا ہوتا ہے، منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور ڈیلر صاحب اپنی کمیشن لے کے سائڈ پہ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس طرح کے معاملات میں آپ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کریں تاکہ آپ کا لاکھوں روپے کا نقصان ہونے سے بچے، اور اگر آپ سمجھیں آپ کے پاس پیسے ہیں، بقایا پیسے بھی دینے کو آپ تیار ہیں، اور آپ سمجھیں آپ کو شک پیدا ہو کہ یہ جو پراپرٹی آپ خریدنے جا رہے ہیں اس کا شاید کہیں کسی اور کے ساتھ بھی اقرار نامہ ہونے جا رہا ہے، تو آپ فوراً اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کریں عدالت میں، اور اس پراپرٹی کے متعلق سب رجسٹرار کو بھی پارٹی بنائیں، اور اسٹے کورٹ سے لے کر کے آئیں کہ میں نے یہ ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے، میں نے اتنے لاکھ روپے جو ہے وہ ایڈوانس کے طور پہ دیا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ جو مالک ہے پراپرٹی کا وہ اس پراپرٹی کو ادروائز کسی اور کو ایلینیٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو کورٹ آپ کو اسٹے گرانٹ کرے گی، کورٹ آپ کو اسٹے بھی دے گی، اور ساتھ میں کہے گی کہ ٹھیک ہے جی، بقایا جو آپ کی پراپرٹی جو جتنے میں بھی خریدی ہے آپ نے، وہ جو بقایا رقم ہے وہ کورٹ میں جمع کروائیں،
تو وہ رقم آپ کو کورٹ میں جمع بھی کروانی پڑتی ہے، پھر ہی آپ کو جو ہے وہ اسٹے وغیرہ ملتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی بونافائیڈ پرچیزر ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں کوئی پراپرٹی، تو آپ کو ان احتیاطی تدابیر میں سے ضرور گزرنا چاہیے۔ ساری احتیاطی تدابیر آپ کو اختیار کرنی چاہیے۔ پراپرٹی کے متعلق پراپر تصدیق کریں، اس کے کتنے مالک ہیں، کوئی مالک باہر تو نہیں ہے ملک سے۔ عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک دو مالک ملک سے باہر ہوتے ہیں، پھر وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں، اسی اتوں پاور آف اٹرنی منگوا لواں گے جناب، مختار نامہ خاص منگوا لیں گے یا عام منگوا لیں گے۔ تو اس طرح جو ہے، اس طرح کی پراپرٹیز کو خریدیں نہ، ان کو نہ، ان کو ضرورت نہیں ہے ان کو خریدنے کی۔ جو نیٹ اینڈ کلین پراپرٹیز ہیں ان کو خریدیں، تاکہ آپ ذہنی پریشانی سے اور مالی پریشانی سے، جو کہ لاکھوں روپے کی صورت میں آپ کو بھگتنا پڑ سکتی ہے، اس سے آپ بچ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اچھی خاصی رقم دے رہے ہیں مالک کو، تو اگر ہو سکے تو پراپرٹی کے کسی پورشن کا قبضہ لیں۔ اور اگر کوئی پراپرٹی ایسی ہے جو کہ PT1 کے ریکٹ کے طور پہ فال کر رہی ہے، یا کسی سوسائٹی میں پراپرٹی ہے، تو جو متعلقہ محکمہ ہے یا متعلقہ سوسائٹی ہے، ان کو آپ انٹیمیشن لیٹر جاری کریں، دیں ان کو انٹیمیشن دیں کہ TCS کروائیں، یہ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کی کاپی ساتھ لگائیں کہ میں نے جناب یہ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے، کائنڈلی یہ اس کے جو یہ فلاں سلپ لے کر کے فلاں تک پیریڈ ہے اس کا، تو اس دوران اس پراپرٹی کی ایلینیشن نہ کی جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہونے لگا ہے، پراپرٹی فردر کسی اور جگہ پہ سیل ہونے جا رہی ہے، تو آپ اس سوسائٹی کو پارٹی بنا کر کے اسٹے لے کر کے آئیں۔ تو جس طرح آپ نے وہاں پہ رجسٹرار کو پارٹی بنایا تھا، یہاں پہ سوسائٹی کو پارٹی بنائیں۔ تو اس طرح آپ پراپرٹی خریدتے وقت اگر آپ یہ والی جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، آپ کو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ٹائم نکالیں، یا کم از کم اگر خود سے نہیں کر سکتے تو کسی کو یہ ذمہ داری دیں، اس کی سروسز کے کوئی جو بھی اس کا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ڈیل آپ کر کے اس کو معاوضہ دیں اس کی سروسز کا، وہ ساری فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر کے آپ کو دے۔ وہ کوئی وکیل ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ پراپرٹی خریدنے سے پہلے آپ یا تو خود سے یہ کریں یا کسی کی ذمہ داری لگائیں، تھوڑے اس کو معاوضہ دیں اس کی سروسز کا، تاکہ آپ کا لاکھوں روپیہ، ایون بعض دفعہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ آپ کا ایٹ سٹیک ہوتا ہے، وہ بچ سکے۔ امید ہے کہ کوئی بھی جائیداد، چاہے وہ دیہی پراپرٹی ہے یا شہری پراپرٹی ہے، اس کو خریدتے وقت جن احتیاطی تدابیر کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس کا تھوڑا بہت ادراک آج آپ کو ہوا ہوگا۔ ضرور اس پہ عمل کریں، اپنا لاکھوں کروڑ روپیہ بچائیں، اپنے آپ کو فراڈ سے بچائیں، اور نیٹ اینڈ کلین پراپرٹی خریدیں۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔